السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے مضمون کا عنوان ہے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی اور علو شان نہ سمجھتے ہوئے انسان ہمیشہ ہی بہکتا رہا۔ بعض انسان اپنی عقل سے اس غلط نتیجہ پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح روحیں جو ہیں، ارواح اور مادی ذرات جو ہیں وہ ابدی ازلی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہیں۔ بعض انسان اس نتیجہ پر پہنچے کہ اگر خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا جائے یا بیٹا سمجھا جائے یا بیٹیاں سمجھی جائیں یا خدا کا باپ سمجھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض نے شرک کی دلیل بنا لی کہ خدا تعالیٰ کی قرب کی راہیں پتھر کے یہ بت ہمارے لیے کھولیں گے، یا یہ کہ روز جزا جن بتوں کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے۔ خدا تعالیٰ کی عظمت کو نہ سمجھتے ہوئے بعض لوگ اس بحث میں پڑ گئے کہ خدا تعالیٰ اپنی مثل ایک اور خدا بنا سکتا ہے یا نہیں۔ بعض نے یہ باتیں شروع کر دیں کہ کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا چوری کر سکتا ہے یا نہیں۔ غرض کہ توحید خالص سے پرے ہٹ کر اندھیروں کی دنیا میں جو اپنی عقلیں دوڑائیں تو مختلف غلط، بھیانک، توحید سے دور عقائد انسان کے بن گئے۔ قرآن کریم
اس پہلو سے بھی ایک کامل اور مکمل کتاب ہے کہ اس نے جس تفصیل کے ساتھ اور جن روشن دلائل کے ساتھ خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں انسان کو بتایا، وہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے بھی کہ سوائے قرآن کریم کے ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم پر بنیاد رکھ کے میں یہ بتاؤں گا کہ سبحان اللہ کے معنی حقیقتاً کیا ہیں۔ پہلے ہم لیتے ہیں لغت کو۔ عقب ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سبح اللہ کے معنی ہیں نزہہ، اللہ کی ذات کو تمام عیوب و نقائص سے پاک سمجھا اور مبرہ قرار دیا، اور لسان العرب میں تسبیح کے معنی تنزیہ کے، ایک پاک قرار دینا اور پاک سمجھنا۔ دوسرے یہ لکھتے ہیں کہ سبحان اللہ کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام ان باتوں سے مبرہ قرار دینا جو اس کے شایان شان نہیں اور مناسب حال نہیں ہیں۔ تیسرے وہ کہتے ہیں اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی مثل یا شریک ہو، یا ذات یا صفات میں اس کا کوئی حصے دار ہو۔ یہ بھی ایک بد خیال پیدا ہو گیا تھا انسان کے دماغ میں۔ اور تاج العروس میں ہے ہر نقص سے پاک سمجھنا اور ہر عیب سے مبرہ قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کامل پاکیزگی کا اقرار کرنا۔ یہ لفظ جب بولا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایسی کامل پاکیزگی کہ جو ان تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دیتی ہو، جو اس کی طرف مشرک لوگ اس کی ذات کو کما حقہ نہ سمجھ کر منسوب کر دیتے ہیں۔ یہی معنی راغب نے جو قرآن کریم کی لغت ہے اس نے لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ یہاں باطل کا لفظ استعمال ہوا، اور عربی زبان بہت سے بطون کی حامل ہوتی ہے، اس لیے اس سے بہت سے نتائج نکلے۔ ایک میں یہ بات بتا دوں کہ میرے اس مضمون کی بنیاد 3 چیزیں ہیں۔ زیادہ تر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر قرآنی، 1-2 باتیں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے لی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے اسی سے براہ راست سیکھی ہیں۔ اس کے باطلاً کے ایک معنی یہ ہوں گے، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی شے بے فائدہ اور بے مقصد پیدا کرے۔ دوسرے یہ کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی طرف یہ بات منسوب کی جائے کہ کوئی شے جو موجود ہو وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نہ ہو بلکہ اس کا خالق کوئی اور ہستی ہو۔
اور باطلاً میں یہ معنی بھی ہوں گے کہ تمام ارواح اور ان کی تمام قوتیں، تمام اجسام، ان کی ساری طاقتیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، باطل نہیں ہیں۔ ایک اور معنی اس کے یہ ہیں کہ عالم کی اشیاء میں سے جو کچھ موجود ہے، یہ اسی کے تسلسل میں ہے، سب کا اللہ مالک ہے، وہ سب، اور یہ سب اشیاء اس کائنات کی، اس جگہ کہیں اس کائنات سے بھی آگے کوئی اور کائنات ہے تو اس کی بھی خدا مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ اور ہستی حقیقی وجود ایک ذات حضرت باری تعالیٰ کے اور کسی چیز کے لیے حاصل نہیں۔ جو حقیقی ہستی وجود ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنی ربوبیت تامہ کے ساتھ عالم کے ذرہ ذرہ پر ہر وقت متصرف اور حکمران ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کیا اور چھوڑ دیا، ہر آن اور ہر وقت اس کائنات کے ہر ذرہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اور اپنی مرضی سے وہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے اور حکم اسی کا چلتا ہے، اور کوئی وقت ایسا نہیں کہ اس کے خیر سے خالی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چیز پر نازل ہونا بند ہو جائے تو وہ اس کے لیے موت یا ہلاکت ہے، بلکہ عالم کے بنانے کے بعد پھر اس مبدأ وجود کی فی الحقیقت بلا ایک ذرہ تفاوت کے ایسی حاجت رکھتا ہے کہ کوئی بھی ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ ایک اور معنی اس کے ہے کہ وہ اپنی مرضی اور ارادہ سے، یعنی اس میں یہ نقص نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنی مرضی نہ چلائے، وہ اپنی مرضی اور ارادہ کے موافق ہر چیز کی ربوبیت کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہ بلا ارادہ کسی شے کے ربوبیت کا موجب ہو۔ اس صداقت کا یہ منشا ہے کہ ایک چیز کو جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، کہ ہر ایک چیز کے جو عالم میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، اور اپنے تمام کمالات اور تمام حالات اور تمام اوقات میں خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ اور ایک اور معنی یہ کہ کوئی روحانی یا جسمانی ایسا کمال نہیں جس کی مخلوق خود بخود اور بغیر ارادہ خاص اس متصرف مطلق کے حاصل کر سکتا ہو۔ اس کائنات میں مخلوق چیزیں درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی کمالات حاصل کرتی ہیں۔ موٹی مثال خود انسان کی ہے، جو درجہ بدرجہ زمین سے اٹھ کر ساتویں آسمان کی رفتوں تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر پابند ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو عبث اور بیہودہ طور پر پیدا نہیں کیا، یہ کھلوانا نہیں ہے اور عبث نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہے کہ ہر اس کی مخلوقات میں سے ہر چیز عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، باطل نہیں۔ ہر چیز عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جو ظاہری سائنس ہے نا، اس وقت بڑی ترقی کی سائنس نے، وہ اس نقطے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے وہ ساری عمارت کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا وہ عجائبات قدرت اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور ہر روز ہم کوشش کر کے نئی سے نئی چیزیں اس میں سے نکالتے رہتے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے۔ کہ اس کے وجود کو معرفت نہ ہونے کے نتیجے میں اور عظمت
اور اس کی جو کبریائی اور علو شان ہے اس کے نہ سمجھنے کے باعث نالائق صفتیں اس کی طرف منسوب کر دیں. اور اگر ایسا کوئی شخص کرے تو یہ دوزخ اپنے لیے پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے. باطلاً کیا کئی تفسیر ایک اور یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ہر تخلیق اور ہر صفت اپنے اندر کمالیت رکھتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا. اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ چونکہ پیدائش کائنات خدا تعالیٰ کی ساری صفات کے ظہور کا نتیجہ ہے اور ان میں کمال پایا جاتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے اس میں کمالیت پائی جاتی ہے. اور ہر شے کے خواص سامنے کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہیں. ایک اور معنی یہاں یہ ہے باطل کے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس نے کائنات کو ابلغ اور محکم نظام کے علاوہ کسی کمزور نظام کی بنیاد پر قائم کیا ہو. نظام کائنات ابلغ اور محکم ہے، ہرگز باطل اور بے سود نہیں. نظام کائنات ابلغ اور محکم ہونے کے نتیجہ میں شان حقیقی کا چہرہ ہمیں دکھلا رہا ہے. باطل کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ ایک ایک چیز اس کائنات کی خدا کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، باطل نہیں. زمین و آسمان کی شہادتیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست عقلی دلیل یہاں دی ہے. زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتی، بلکہ اس خدائے احد اور یگانہ سے ہمیں متعارف کرواتی ہیں جو اس جہان کا پیدا کرنے والا ہے، جو زندہ اور قائم رہنے والا خدا ہے. جس خدا کو قرآن کریم پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان دلائل سے بھرے ہوئے ہیں. ابھی پچھلے سالوں میں ایک تحقیق ہوئی ہے نئی، اور سائنسدان جو دہریت کی طرف ہمیشہ مائل رہتے تھے، اس تحقیق کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا، دو حصوں میں بٹ گئے. ایک نے تو کہا کہ ہماری تحقیق ہمیں بتاتی ہے، اس کائنات کے اندر ان کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے، اور بعض نے کہا کہ ابھی سوچنے والی بات ہے. لیکن شرک پر یا دہریت پر ان کی پختگی کو ان کی اپنی تحقیق نے متزلزل کر دیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور عقل سلیم سے کام لوگے اور تقوی کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار تمہارے دل سے نکلے گا. اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں بلکہ شان حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے تاکہ ہر طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تحریروں نے جماعت احمدیہ کے دماغ پر آگے بڑھنے کے دروازے کھولے، اور اسی لیے میں توجہ دلا رہا ہوں اپنے نوجوان ذہین طالب علم کو کہ قرآن پڑھو تاکہ تم علوم دنیاویہ جو کہلاتے ہیں انہیں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکو، اور علوم دنیاویہ کی اسٹڈی کرو تاکہ قرآن کریم کے اسرار تمہیں آسانی سے سمجھ آنے لگیں. توحید
وہ تو باطل کے متعلق ابھی تک میں کہہ رہا تھا، لفظ باطل وہ سب چیزیں سبحان اللہ میں ہیں کہ اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک، اللہ اس سے پاک۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس لحاظ سے توحید جو ہے وہ کئی قسموں میں، کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ ذات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا، یعنی جو شخص خدائے واحد و یگانہ پر ایمان لاتا اور توحید پر قائم ہے، وہ تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھتا ہے اور تمام کو حالقۃ الذات کہ اپنے نفس میں ہلاک ہونے والی اور باطلۃ الحقیقت اور اپنے نفس میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس وقت تک قائم ہیں جب تک خدا قائم رکھنا چاہے، اور اس وقت تک ان کی کوئی حقیقت ہے، وہ ان کا کوئی فائدہ ہے، وہ انسان کے کام آ رہی ہیں، جب تک کہ خدا تعالیٰ جو قیوم ہے اپنے اس پرتاؤ ان کے اوپر نہ ڈال رہا ہو، ورنہ وہ باطلۃ الحقیقت ہو جاتی ہیں۔ دوسری شکل یا جہت توحید کی یہ ہے کہ ربوبیت اور الوہیت کی صفات پر ذات باری ربوبیت اور الوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا، اور جو بظاہر رب الارواح یا فیض انسان نظر آتے ہیں، یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام کرنا، یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ دوسری توحید کا یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساری کائنات اور اس کے تمام اجزاء اور قسمیں اور مالٹے کا درخت، اس کا ہر پھل جو ہے، میں تفصیل میں آ کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، خدا تعالیٰ کی ربوبیت کے بغیر تدریجی ارتقاء کرتے ہوئے اپنے جو اس کی زندگی ہے اس کو عروج تک نہیں پہنچا سکتا، نہیں ہوتا۔ امرود ہے کیڑا کھا جاتا ہے، دوسرے پھل ہیں جانور کھا جاتے ہیں، انسان کے لیے وہ کام کر نہیں رہتا۔ ایسی بیماری آتی ہے کہ جانوروں کے لیے بھی کام کرنی رہتی، ایسی بیماری آتی ہے جو اس درخت کے لیے بھی وہ اس کا پھل کام کرنی رہتا اور اس کی جڑوں میں گرتا اور درخت کو مار دیتا۔ تو ربوبیت کی صفت باری جو ہے بجوز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ استاد بھی آپ کی ربوبیت، آپ کی تربیت کر رہا ہے، دوسرے محکمے ہیں، ملک میں حکومتوں میں وہ کر رہے ہیں، بین الاقوامی محکمے ہیں، ٹھیک ہے، ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ سارے نظام ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ نظام اس کے بندوں کے لیے قائم کیے جائیں۔ جب جس وقت جن حالات میں خدا چاہے کہ ان کو مٹا دے، مٹا دیتا ہے۔ کسریٰ نے بڑی شاندار حکومت کی سیاست کے میدان، وہ ایک وقت تک خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کیا ان سے، پھر مٹ گئے، رائے نہ ابھرے۔ بڑی شاندار حکومت تھی ان کی، بڑے شاندار کھنڈر انہوں نے چھوڑے ہیں اپنے پیچھے، لیکن وقت آنے پر وہ ختم ہو گئے۔ کیسر کی حکومت تھی آدھی دنیا پر چھائی ہوئی، کہاں نظر آتی ہے وہ؟ 40,000 نے 3 لاکھ کی فوج کو 5 دنوں میں ختم کر کے کیسر کی حکومت کی جڑوں کو ہلا دیا تھا، کیونکہ اس وقت
اللہ تعالیٰ کا یہی منشا تھا. تو حقیقی رب ہمارا رب پیدا کرنے والا، ہم سے پیار کرنے والا، ہماری غلطیوں کو معاف دینے والا، درگزر کر کے پھر بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازتے رہنے والا ہے ابدی اور ازلی طور پر. اور تیسرے یہ توحید، اس معنی میں توحید کہ محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید، یعنی محبت اور صدق اور صفا شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گردانا اور اسی میں خدا تعالیٰ میں کھوئے جانا. یہ بھی ایک قسم ہے، ایک پہلو ہے توحید کا کہ جو محبت خدا سے کرنی ہے وہ کسی فرد واحد اس کی مخلوق سے نہیں کرنی. جو صدق و صفا کا معاملہ اس سے رکھنا ہے، جب اس کا مقابلہ، اس کی لڑائی دوسرے کسی وجود کے ساتھ ہو جائے تو ہمیشہ ترجیح اللہ تعالیٰ کو دے گا، خدا کا موحد بندہ. اور چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے تغیر اور فنا سے پاک جاننا. یہ توحید کے اندر اس طرح آتا ہے کہ صرف یہ جو کائنات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ جو مادی ذرات سے بنے ہوئے کائنات میں بھی اتنی وسعت ہے کہ ہمارے دماغ جو ہیں وہاں تک پہنچتے کیا پہنچ ہی نہیں سکتے، میں تھک جاتے ہیں. لیکن ان سب پہ فنا وارد ہوتی ہے اور تغیر ہوتے ہیں. دو چیز، ایک مٹ جانا، ایک بدل جانا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو عدل سے ابد تک قائم، یعنی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور اس وسیع زمانہ میں ایک لحظہ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تغیر اس کے نہیں آتا. طاقت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ اس کا وجود اس کی مخلوق نے ہزار کروڑ اربوں سال پہلے دیکھا، آج بھی وہی طاقت ہے، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. وہ خدا آج بھی اپنے بندوں کی اسی طرح آواز سنتا ہے جس طرح پہلے سنتا تھا، بہرا نہیں ہوا. اور وہ خدا اپنے پر جو جانوں کو چھار کرنے والے ہیں ان سے اسی طرح پیار کرتا ہے جس طرح پہلے کیا کرتا تھا. کوئی فرق نہیں، یعنی اس کو ازلی ابدی طور پر تغیر اور فنا سے پاک سمجھنا. اور ہر دوسری شے میں تغیر ہمیں نظر آتا ہے اور فنا ہمیں نظر آتا ہے. کوئی ایسے کیڑے بھی ہیں جن کی ساری زندگی چند سیکنڈ میں پیدائش اور زندگی ختم ہو جاتی، یعنی پیدائش اور موت چند سیکنڈ کا فاصلے کے ساتھ آ جاتی. یہ شہد کی مکھی جو اتنا احسان آپ پہ کر رہی ہے شہد بنا کر، اس کے جو مزدور ہیں کام کرنے والے، یعنی جو ملکہ ہے، اس کے علاوہ سارے، ان کی ساری زندگی 45 دن سے 60 دن ہے. اور ان دنوں میں ایسا تغیر ان کے اندر آتا ہے جنہوں نے اس کو ان پر تحقیق کی ہے وہ بھی حیران، اور ہم جو اس تحقیق کو پڑھتے ہیں ہم بھی حیران خدا کی شان دیکھ. کوئی چند سیکنڈ زندہ رہتا ہے، کوئی 40 سال سے 100 سال تک زندہ رہتا ہے. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے. ہمیشہ زندہ رہنے والا جس پر فنا نہیں، اور ہمیشہ ایک حالت میں ساری طاقتوں اور عروج کے ساتھ قائم رہنے والا جس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں، وہ صرف ایک ذات ہے. یہ چوتھی قسم ہے توحید. اللہ واحد لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمان برداری کے لائق نہیں. اب ایک پہلو سے ہم اسے دیکھتے ہیں. اگر وہ لا شریک نہ ہو، یعنی اگر اللہ ایک نہ ہو
بلکہ بہت سے ہوں خدا، تو پھر اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر اس کے دشمن خدا کی طاقت غالب آ جائے۔ اس صورت میں اس کی خدائی مورد خطر میں رہے گی۔ تو اگر ایک سے زائد ہیں تو ہر ایک خدا کی خدائی مورد خطر میں رہے گی۔ خدا ایک ہے اور اس کی خدائی کو کوئی خطرہ نہیں، ازل سے اب تک اپنی پوری شان کے ساتھ قائم ہے، قائم رہے گا۔ نمبر 2، کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ کوئی پرستش کے لائق نہیں، اس معنی میں شریک ہے نا، اس معنی میں کہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات سب سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں کہ جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ اس قدر کامل کمال کا مالک خدا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا۔ وہی ہے جس کی پرستش میں ادنا کو شریک کرنا ظلم ہے اور حماقت بھی۔ تیسرے یہ کہ سوائے اللہ کے اللہ کی ذات کو اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی انسان جس نے علم کے میدانوں میں بڑی ترقی کی، خدا کی مخلوق کے ایک حصے کو جو پنجابی میں کہتے ہیں پورنا، اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھے۔ جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو خدا تعالیٰ کی اس کائنات میں جو خدا تعالیٰ کے جلوے ظاہر ہوئے اس کو اگر سمندر سمجھا جائے تو ہم کنارے پر کھڑے ہو کے ہم نے چند قطرے اٹھائے ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ سمندر کی حقیقت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، کس قدر بے شمار اللہ تعالیٰ کے جلوے اس پر ظاہر ہوئے اور کچھ کا کچھ اس کو بنا دیا ہمارے فائدہ کے لیے اور ہماری خدمت کے لیے۔ صرف اللہ ہے ایک جو اپنی ذات کا کامل علم رکھتا ہے اور اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا وجود نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل علم رکھتا ہو۔ نیچے اترتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مخلوق کا بھی کوئی اور وجود کامل علم نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ کی اس کائنات کے کروڑویں حصے کا بھی کامل علم نہیں رکھتا کوئی اور وجود۔ اس سے وہ لا شریک لہو، کوئی اس کا شریک نہیں، اس کے برابر کا نہیں ہے۔ اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کوئی وجود خدا کا سراپا، ہر وجود خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہے۔ اور ایک یہ بات کہ وہ عالم الشہادہ ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں۔ وہ پاک ہے اس بات سے کہ علم اشیاء سے غافل ہو۔ وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے، لیکن انسان یا کوئی اور مخلوق یہ نظر نہیں رکھ سکتی۔ اس میں بھی وہ لا شریک ہے، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں جو خدا تعالیٰ کی طرح عالم الشہادہ ہو کہ ہر چیز پر جس کی نظر ہو، جس کی نظر سے کوئی چیز پردہ میں نہ ہو، کوئی اور وجود نہیں ہے۔ اس معنی میں بھی وہ لا شریک ہے۔ پانچویں یہ کہ اس کا کوئی ایسا کار پرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو۔ ایک یہ غلط تصور پیدا ہوا بعض لوگوں میں
کہ خدا تعالیٰ پرسنل گاڈ نہیں ہے، یعنی ذاتی تعلق اپنی مخلوق سے نہیں رکھتا. اور نہایت نامعقول دلیل یہ بنا لی اتنی ہستی اس کو کیا کہ حقیر انسانوں سے وہ ذاتی تعلق رکھے. غلط ہے یہ دلیل اور باطل ہے یہ استدلال. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح وہ اکیلا بغیر کسی شریک کے اپنی ذات کا کامل علم رکھتا ہے، اسی طرح وہ بغیر کسی شریک کے اس کائنات کا کامل علم رکھتا ہے. اس نے اس کو پیدا کیا، اس نے ہر آن اس کی ربوبیت کی، ہر وہ سیکنڈ، ہر وہ جو واقعہ یوں نہیں، اگر خدا تعالیٰ کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو اس کائنات سے اوجھل ہو جائے گا، ہلاکت ہو جائے گی، اس کی فنا ہو جائے گا. تو عالم الشہادہ ہے اور کوئی ایسا کار پرداز نہیں، یہ اسی کے ساتھ سونپ دی ہو کہ اب تم سنبھالو. جس سوات میں بادشاہ صاحب نے والی صاحب کو اپنی ریاست سپرد کر دی تھی. یہ جو تخیل ہے کہ کسی کو سپرد کر دینا، اس میں بہت سی روحانی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی وقف کی خدائے واحد یگانہ کے لیے، اور آپ کو جلا دینے کے لیے آ گیا کوئی اور مخلوق میں سے جو جانتے ہی نہیں آپ کو. تو آپ کے ساتھ وہ آنے والا جاہل انصاف نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ وہی انصاف کر سکتا ہے جس کے علم میں آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہے، جس کے علم میں آپ کے دل کے خیالات ہیں، جس کے علم میں آپ کے ذہن کیے اچھے یا برے تصورات ہیں، جس کے علم میں یہ ہے کہ آپ کا کوئی اچھا عمل خدا کی رضا کے لیے ہے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے ہے، وہ آپ سے بدلہ دے سکتا ہے. کوئی ایسا وجود نہیں، خدا پرسنل ہے، ذاتی تعلق رکھنے والا ہے، اور کوئی ایسا وجود نہیں اس کائنات میں جس کے سپرد اس نے ذات سزا کے تعلق میں اپنے خدا کر دو. اور ایک اور بات یہ، اس کی بادشاہت ہر عیب سے خالی اور پاک ہے. خدا بادشاہ ہے نا ہمارا، اور کوئی ایسی بادشاہت نہیں جو عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہو. ایک موٹی بات ایک ہی میں بتاؤں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، اور وہ یہ کہ دنیاوی بادشاہتیں اپنی کامیابیوں کے لیے اپنی رعایا کی محتاج ہیں. اب ہمارے سامنے آ گئی اسٹرائک کر دیتے ہیں. وہ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک چلائی، کانگریس نے انگریزوں کو تنگ کر کے رکھ دیا کہ نہیں دیتے ٹیکس، جو ہمارے ذمے حکومت چلانے کے لیے رقمیں ہم تمہیں ادا نہیں کرتے. کمزوری پیدا ہو گئی نا اس احتیاط کے نتیجے میں. تو خدا تعالیٰ کی بادشاہت ہر عیب سے خالی اور پاک ہے، اور خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کو کسی غیر کی احتیاج نہیں. اس میں یہ مضمون سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کی ذات اس قدر عظمتوں والی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی ارادہ یا نیت ایسی نہیں کر سکتا، یعنی اپنی عظمت و شان کے لحاظ سے، جس کو پورا کرنے کے لیے غیر کی احتیاج ہو اسے. اس واسطے کہ کون فیکون ایسی قدرتوں ہے کہ اس کے لیے تو کون کہنا، یعنی یہ حکم ایک مختصر چھوٹا ایک لفظی
کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے. گیلیکسیز جس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہماری زمین ہے، بے شمار گیلیکسی کہتے ہیں اس قبیلے، ستاروں کے اس قبیلے کو جس میں بے شمار سورج ہیں اور ہر سورج کے گرد ستارے گھوم رہے ہیں. تو یہ ایک گیلیکسی. اب سائنسدان اس طرف آ رہے ہیں اپنی تحقیق کے نتیجے میں کہ ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ جب اتنی جگہ پیدا ہو جائے دو گیلیکسیز کے درمیان، ایک گیلیکسی بے شمار ستاروں سورجوں پر مشتمل وہاں سما سکتی ہو تو کون کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نہ کوئی ارادہ ایسا، اس کی عظمت اور شان اور اس کی جو کبریائی ہے اور اس کے علو ہے اور اس کے جو خدائی ہے، اس کی کوئی خیال اس کے آ ہی نہیں سکتا کہ جو جس کے پورا کرنے میں کسی اور کا محتاج بن جائے، وہ احتیاج اور ہو. ہماری عقل یعنی عقل سلیم جو ہے جب غور کرتی ہے تو انکار کرتی ہے کہ خدا کے متعلق ایسا سمجھا جائے کہ اس کو کسی کی احتیاج ہے، کوئی خواہش ایسی نہیں پوری رکھتے. اس کی ایک مثال یہ بنی کہ انسان نے اپنی بے وقوفی سے اپنے اللہ کی طرف سیکس کی خواہش شروع کر دی کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ بیٹا، خدا بیٹا. تو خدا بیٹے کے لیے ایک تو ابھی آؤں گا میں، لیکن پہلے تو جنسی خواہش چاہیے. تو بندہ خدا تو خدائی کہاں تو رہ گئی اللہ کی، اگر تم یہ سوچو گے تو کوئی ایسی خواہش جس کے پورا کرنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو اسات، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. یہ ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پاک ہے اس چیز سے کہ اسے کسی چیز کی احتیاج پیدا ہو، اور اس کائنات کی ہر شے ایسی ہے جسے ہر آن خدا تعالیٰ کی احتیاج رہتی ہے، اپنی زندگی کے لیے بھی، اپنی بقا کے لیے بھی. یہ ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے شرک کے مقابلے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ صرف جنسی خواہش نہیں بلکہ کسی قسم کی کوئی ایسی خواہش خدا تعالیٰ میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی. کوئی ارادہ، کوئی نیت ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کا کرنا اس کے لیے مشکل ہو اور کرنے کے لیے کسی غیر کی احتیاج اسے ہو. نعوذ باللہ، پھر وہ خدا نہیں رہتا. جو ہمارا خدا ہے، جو اسلام نے ہمیں سکھایا، وہ تو الصمد، اس کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. کر دو. اور اس کو بیٹے کی بھی احتیاج، اگر وہ الصمد ہے تو اس کو بیٹے کی احتیاج نہیں. مجھے ملاقاتوں میں آدمی بڑے پریشان کہ دعا کریں بچہ نہیں ہوتا یا دعا کریں لڑکا نہیں ہوگا. کیوں دعا کرواتے ہیں؟ آپ نے موٹی بات ہے لیکن کبھی سوچا ہوگا کبھی نہ سوچا ہوگا. وہ اس لیے کرواتے ہیں کہ مر جائیں گے ہماری آگے نسل کیسے چلے گی. تو بیٹے کا تصور ہم سے یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر فنا آ سکتی ہے. جب وہ مر جائے نعوذ باللہ تو کوئی بیٹا ہونا چاہیے جو اس کے تخت کے اوپر بیٹھ جائے. یہ خرابی پیدا ہوتی ہے اس میں. اس واسطے اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے کوئی بیٹا ہو. دوسرے، بیٹا ہونے کے لیے بیوی کی حاجت ہے. اللہ پاک ہے اس بات سے کہ اسے کسی اس قسم کے ساتھی کی احتیاج ہو. پھر کہتے ہیں ایک بیٹا بنا تو دوسرا باپ بھی بن گیا نا. تو پھر جو بیٹا ہے اسے ماں کی احتیاج، باپ کی احتیاج ہوگی. دو احتیاجیں اکٹھی ہو گئیں. پھر یہ ہے کہ جو حقیقت اس دنیا میں چل رہی ہے،
لڑکا اور لڑکی بیاہے جاتے ہیں، پھر تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر دو کے جسم کے اجزاء میں سے حصہ لیتا ہے. بڑی موٹی بات ہے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ گواہی ہر بچہ، مثلا کوئی نئی شادی ہوئی، پہلا بچہ پیدا ہو گیا، مثال میں کے طور پہ وہ لیتا، اس بچے نے یہ اعلان کیا کہ میرے جسم میں میری ماں کا بھی حصہ ہے اور میرے باپ کا بھی حصہ ہے. تو خدا تعالیٰ کی خدائی وجود جو تھا وہ حصوں میں بٹ گیا نا، وہ ایک تو نہ رہا. پھر اس کے اجزاء علیحدہ ہو کے بٹنے شروع ہو گئے، اور کچھ تھوڑا بٹ کے علیحدہ ہونا، تقسیم ہو جانا تھوڑی، وہ امکان پیدا کرتا ہے کہ ساری خدائی بے شمار حصوں میں بٹ کے ختم ہو جائے. تو عقلاً نامعقول ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمتوں کے خلاف ہے، اور اس کی صفت الصمد کے خلاف ہے. خدا تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس پر مصائب نازل ہوں اور وہ سختیاں جھیلے. آپ حیران ہوں گے کہ خدا تعالیٰ پر مصائب نازل کیسے ہو گئے، سختیاں کیسے جھیلیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام پر مصائب نازل ہو گئے، سختیاں جھیلیں، سلیب پر لٹکا دیا، کیل گاڑ دیے، ذلیل کرنے کی کوشش کی. تو خدا تعالیٰ اپنی ذات میں یہ عظمت رکھتا ہے کہ وہ السلام، ایک صفت ہے السلام، کہ مصائب اور سختیوں سے محفوظ ہے. یعنی اس خدا تعالیٰ کے ساتھ، ہمارے رب کریم کے ساتھ، ہمارے اللہ کے ساتھ مصائب اور سختیوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کی خدائی، اس کی عظمت کہتی ہے کہ میں مصائب کو دور کرنے والا ہوں اور سختیاں جھیلنے والوں کے لیے سکون کا سامان پیدا کرنے والا ہوں. میرے اوپر مصائب اور سختیاں نہیں آتی، میں السلام ہوں. پھر یہ نتیجہ نکلے گا، اگر یہ آپ سمجھ لیں کہ خدا تعالیٰ پر بھی مصائب اور سختیاں آ سکتی ہیں، کہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں پڑے گا، لوگوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہے گا، اس کے بدنمونے کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑے گا کہ ایسا خدا ہم جو عاجز انسان ہیں ضرور مصیبتوں سے چھڑانے میں کامیاب ہوگا. خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے. ایسی غلطیوں میں پڑنے والے خدا کی قدر نہیں پہچانتے. یہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیری ہے. پھر قرآن کریم میں ہے سبحانہ تعالی ما یقولون علوا کبیرا، کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس بات سے جو مشرک لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. قرآن کریم نے اور بھی ممکن باتیں منسوب کی ہوں، میں جلدی میں سے صرف دو بات اٹھا قرآن کریم میں. ایک یہ کہ مشرک کہتا ہے کہ ہم شرک اس لیے کرتے ہیں یقربوننا الی اللہ، کہ ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا بتوں کی بدولت. اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں گے. تو من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ اذن دے گا، اور جس کے حق میں اللہ اذن دے گا وہ وہی ہوگا جو شرک نہیں کرنے والا ہوگا. تو جو مشرک ہے اس کے بتوں کو تو خدا تعالیٰ نے شفاعت دینے کا اذن نہیں دینا، اور نہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ خدا کے قریب کر دیں. اللہ اس سے پاک ہے. کتنا وقت ہوا ہے؟ 1 گھنٹہ، یعنی 1 گھنٹہ تقریباً. گرم نہیں ہوتی چاہ ہے یہ، اس میں بھی ٹھنڈی آ رہی ہے.
بعض لوگوں کا یہ غلط خیال بھی ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنے وجود کی اپنے بندوں کو خبر نہیں دیتا، بلکہ انسان اپنی کوشش سے ایسے دلائل نکالتے ہیں جس سے خدا کی خدائی ثابت ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بندوں کا احسان اللہ جل جلالہ کے اوپر ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر کرتا ہے، یہ ایک ہی بات میں نے اٹھائی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہے کہ انا الموجود، تو جو دنیا میں اس وقت خدا تعالیٰ پر اس سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں، جس طرح میں اس وقت یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے سروں پر ڈھلتے سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں، تو ختم ہو جاتا ہے قصہ۔ اگر وہ بولے نہ تو اس کا عاشق ایسے ہی پاگل ہو جائے، وہ اس سے دور ہے وہ اور دور ہو جائے۔ اور یہ انسان جو کہتا ہے کہ میرا احسان ہے اللہ پر کہ اسے دنیا بھول چکی تھی، میں نے نئے سے نئے دلائل نکال کے اور اس کی خدائی ثابت کی، تو پھر تم خدا بن گئے، وہ تو خدا نہ رہا۔ خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر کرتا ہے، اور جماعت احمدیہ کے لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی رنگ میں وقت سے پہلے غیب کی بات بتائی اور وہ پوری دکھائی۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی اس نے اپنے اس عظیم احسان سے مستثنا نہیں قرار دیا۔ 44 میں سارا دن میں ملاقات کرتا تھا آپ دوستوں سے، بچے بھی ہوتے تھے، میں بچوں سے پوچھتا تھا مجھے یہ بتاؤ کبھی تمہیں سچی خواب آئی؟ تو جو اس مجلس میں بچے بیٹھے ہوتے تھے قریب سارے کھڑے ہو جاتے تھے کہ ہاں ہمیں آئی۔ بچے سے خدا بچے کی زبان میں بولتا تھا، اسے محی الدین ابن عربی کے تصوف کی اصطلاحات کی زبان میں تو نہیں بولنا تھا۔ اس نے میں نے یہ کہا خدا نے بچے کو کہ تیرے گھر میں بھینس ہے، تیرے گھر کی بھینس بچہ دینے والی ہے، یا کٹا ہوگا یا کٹی ہوگی، میں تجھے بتاتا ہوں کٹی ہوگی، اور 10 یا 15 دن کے بعد بچی پیدا ہوئی کٹی ہوئی۔ اوکے، کتنا اس کو مزہ آیا کہ خدا نے مجھے وقت سے پہلے کٹی ہونے کی اطلاع دے دی۔ پچھلے ہی سالی تھے نا وہ جو عورتیں کہتی تھیں ڈیری ڈاکٹر تیرے لڑکی ہے روزی کی، پچھلے سفر پر ہمارے ایک احمدی نوجوان کی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے کہا نام رکھ دیں، میں نے لڑکے کا نام رکھ دیا، اس نے نوٹ کر لیا، اور اس نے یہ سمجھا کہ میری اچھی فال ہے، لڑکا پیدا ہو جائے۔ جب 2-2.5 ماہ رہ گئے بچے کی پیدائش میں، تو لندن کی چوٹی کی جو ہوتی ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، ان سے اس نے معائنہ کروایا، وہ ساری ڈاکٹروں نے مل کے متفقہ اس کو یہ بات بتائی کہ اب ایسے ہاتھ نکل آئے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور تیری بیوی کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ اس کے دوستوں نے کہا اب تو پیشگوئی کر دی لیڈی ڈاکٹروں نے، اب صاحب سے کہو، میں ان دنوں میں وہی تھا کہ لڑکی کا نام رکھیں۔ وہ کہنے لگا میں نے تو ایک دفعہ نام رکھوانا تھا رکھوا لیا، اب میں نے جا کے نام نہیں بدلوانا۔ 2-2.5 مہینے وہ لیڈی ڈاکٹرز، ہمارے زبان کے محاورہ میں یوں کہا جا سکتا ہے، قسمیں کھاتی نہیں کہ سوائے لڑکی کے اور دوسری جنس ہو ہی نہیں سکتی پیدا، ہمارے حالات بتا رہے ہیں۔ اور 2-2.5 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکا تھا۔ تو غیب کی بات بتانا یا کسی عاجز انسان کے منہ سے نکلی بات کو پورا کر دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کام ہے، انسان کا دخل نہیں ہے اس میں۔ تو خدا اپنے وجود کا خود اعلان کرتا ہے، کسی غیر کا اس کے اوپر احسان نہیں۔ وہ کہتا ہے انا الموجود، وہ بے شمار زبانیں بولتا ہے،
ہر انسان کے ساتھ اس کے حالات کے مطابق اسی ضرورت کے مطابق بات کرتا ہے. وہ جب میرے سے بات کرتا ہے تو جماعت کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میں اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں. 10 سال پہلے مجھے اس نے کہا اسپین میں تھا میں، کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ ہی کافی ہے، کسی اور پر جانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ بالغ امرہ، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. مجھے تعبیر میرے دل میں یہ ڈالی گئی کہ اسپین میں ہم مستحکم ہو جائیں گے، مسجد ہمیں مل جائے گی، لیکن ابھی نہیں، وقت آنے پر. اور 9-10 سال کے بعد خدا تعالیٰ نے ایسے حالات بدلے، وہاں مسجد کے لیے زمین مل گئی، وہاں میں نے بنیاد رکھی. اب تازہ اطلاع کے مطابق وہ مسجد بن چکی ہے. جب مسجد بن رہی تھی تو ہمارے ملک کے ایک سفیر سے کسی آمدی نے کہا کہ انہوں نے بنیاد رکھی ہے مسجد کی، تو وہ کہنے لگے میں تو وہاں سفیر رہا ہوں، وہ تو کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ کو گرجا بنانے کی اجازت نہیں دیتے، اور احمدیوں کو مسجد بنانے کی کس نے اجازت دے دی؟ اس نے کہا کہ اجازت کیا مطلب بن رہی ہے. میں مانتا ہی نہیں، احمدی بڑے چلاک ہیں، ہوشیار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ایسا کہ دوسروں کو قائل کر دیتے ہیں. میں نے اس کو کہا تصویریں آ رہی ہیں دکھا دینا. وہ جب تصویریں آئیں وہ اس کو جا کر دکھایا، یہ دیکھو زیر تعمیر، تو سار اس کا ٹھوک گیا اور منہ سے ایک بات نہیں نکال سکا. خدا نے کہا تھا کہ اللہ غالب علی امرہ، میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. توکل اللہ فہو حسبہ، مجھ پہ توکل کرو، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جس وقت انہوں نے مذہبی آزادی دی اور اعلان کیا کہ یہاں سارے مذاہب جو ہیں ان کو آزادی دی جا رہی ہے، تو 10 دن کے بعد خدا تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی کہ مسجد کی بنیاد رکھ دیں. اور وہ وہاں کے میئر وغیرہ نے کہا بھی کہ یہ بھی ہے ہمیں خوشی، ہم جو آزادی کا اعلان تھا 10 دن 12 دن چند دنوں کے بعد آپ پہلے ہیں جنہوں نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا یہاں، اور ان کے لیے بجلی کے سامان پیدا کر دیے. تو انسان کا خدا تعالیٰ پر احسان نہیں ہے. بڑا احمق وہ جو سمجھتا ہے کہ اس کا احسان ہے خدا یا اس کے رسول پر، اور بڑا قابل رحم ہے وہ جو ایسا سمجھتا ہے. ہم تو ہر آن اس فکر میں رہتے ہیں، میں اور آپ، کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہم پر پہلے سے زیادہ احسان کر چلا جائے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہم تو اس کے در کے فقیر ہیں، احسان جتانے والے نہیں ہیں. ہم عاجز بندوں پر اپنی رحمت سے اور فضل سے وہ نشان پہ نشان، نعمتوں پر نعمتیں نازل کرتا چلا جاتا ہے. تو خدا کی خدائی یعنی وہ پاک ہے، وہ میں سبحانہ کی کر رہا ہوں، پھر سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ غیر اللہ کے کسی حصہ سے وہ احسان لے، کسی کا زیر احسان آ جائے. وہ تو احسان کرنے کا ایک سمندر ہے، اور دنیا اور اس کائنات کی ہر شے پر ہر آن اس کا احسان ہے. پہلے تو یہی کہ جب پیدا کر دیا، زندگی عطا کر دی الحی خدا نے، تو ہر آن جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اس احسانوں کی ضرورت تھی، ہر آن وہ احسان ان کو ملتے چلے گئے. ایک پوائنٹ اور لمبا ہے، اسے چھوڑ کے غلط فہمی دنیا میں پیدا ہوئی، عیسائی دنیا بھی اعتراض سمجھ لگ گئی. وہ ہے عرش رب کریم. عرش رب کریم کسے کہتے ہیں؟ مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف جگہ اس پر بحث کی ہے، اور اس مسئلے کو روز روشن کی طرح بالکل واضح کر دیا، اور اس میں کوئی ہمیں کوئی
چیز چھپی ہوئی نہیں اب نظر آتی، بالکل ہر چیز پاک ہے۔ بڑا لمبا ویسے یہ مضمون بن جاتا ہے، لیکن میں بالکل مختصر کر کے پھر اس وقت انشاءاللہ دعا کروں گا۔ پہلی بات یہ ہر آدمی کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اسے محدود سمجھا جائے۔ وہ محدود نہیں، غیر محدود ہستی ہے۔ وہ پاک ہے اس بات سے اس کی ذات کو محدود سمجھ کر اور عرش کو مخلوق جانتے ہوئے اللہ کو عرش پر بٹھایا جائے۔ عرش کوئی مخلوق مادی چیز نہیں جس پر خدا بیٹھتا ہے، بلکہ عرش اللہ تعالیٰ کی دو بنیادی صفتیں ہیں جن کے اندر پھر بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے ایک کا نام عرش ہے۔ عرش جو ہے وہ ورا مرتبہ اور تنزیہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ہم عرش کہتے ہیں۔ یہ مرتبے کا نام ہے، کسی مخلوق تخت پوش کا نام نہیں جہاں کوئی تخت بیٹھ جاتا ہو۔ تھوڑی سی تفصیل، لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ خدا تعالیٰ کا انسان کے ساتھ ہونا اور ہر ایک چیز پر محیط ہونا ایک خدا کی تشبیہی صفت ہے، خصوصاً انسان۔ اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری صفات سے متصف ہوں، میری صفات کا رنگ اپنی صفات کے اوپر چڑھائیں۔ قریب آ ہے نا خدا، تو خدا کا انسان کے ساتھ ہونا اور ہر ایک چیز پر محیط ہونا خدا کی ایک تشبیہی صفت ہے۔ اشتباہ پڑ ہے نا، خدا رحیم ہے، انسان بھی رحیم ہے، خدا رب ہے اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ، انسان بھی رب ہے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ربوبیت کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو اپنے ایک بڑے مخصوص محدود بڑے چھوٹے اندر کر رہا ہے، لیکن رب کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی۔ دوسری کائنات کی اشیاء نے بھی خصوصاً انسان نے اپنی صفات میں خدا تعالیٰ کی صفات سے ایک مشابہت پیدا کر لی۔ اس لیے ایک اور بد مذہبی پیدا ہوئی۔ بعض لوگ کہنے لگے ان تشبیہی صفات کو دیکھ کر کہ خدا بھی کریم، انسان بھی کریم، خدا بھی خالق، انسان نے بھی موٹریں بنا لیں، ہوائی جہاز بنا لیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو صفات اس کی ہماری زندگی پر ظاہر ہوتی، خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بڑا بزرگی اور طہارت کا چشمہ ہوں، تو خدا کے بزرگ بندوں میں پاکیزگی پیدا ہو گئی، ہم شکل ہو گئے ایک لحاظ سے۔ تو اس سے یہ بد مذہب نکلا کہ انسان عین خدا ہے، فرق نہیں رہا، باقی وہ خدائی ہے۔ تو اس چیز سے انسان کو محفوظ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری بنیادی صفت کو بیان کیا۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ میری صفات سے مشابہ صفات میری خواہش اور مرضی اور حکم سے تمہارے نفسوں میں پیدا ہوتی، لیکن تم خدا نہیں بن جاتے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، یاد رکھو، کہ میری تنزیہی صفات بھی ہیں جن کا تعلق ہی مخلوقات نہیں، اور وہ اپنے جلوے دکھا رہی ہیں۔ اور یہ جو تنزیہی اور تشبیہی صفات تھیں، ان میں جو تنزیہی صفات کا جن کے ساتھ تعلق تھا اس کو عرش کا نام رکھا، کہ میں اپنی یعنی وحدانیت کے قیام کے لیے ایسی صفات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو کسی اور مخلوق کے ساتھ ان کی کسی ایک صفت کے ساتھ مشابہ نہیں ہیں، تو جن میں یکتا ہوں کسی پہلو سے بھی نہیں۔ دوسرے پتہ نہیں اس میں آئے، اس اختصار میں نہیں، میں زبانی بتا دوں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن میں اشتباہ ہے ان میں بھی اشتباہ ہے،
بنیادی طور پر مثلا انسان دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کا محتاج ہے. آنکھ سے ہی دیکھتے ہیں نا آپ. موتیا پڑ جائے, دکھنے لگ جائے, پیچھے وبا تھی, آنکھوں کی مصیبت دیکھ جاتی ہے. آنکھ خدا ہے اور خدا نے ہمیں دی وہ, لیکن بہرحال بینائی ہمیں دی. خدا دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے, اور خدا کی بینائی جو ہے وہ غیر محدود ہے. اب یہاں وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے, بس یہ پتہ لگ رہا ہے کہ میرے جیسے انسان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے. ایک میل آگے چلے جائے تو بعض دفعہ جھاڑی اور انسان میں پتہ نہیں لگتا. شکاری جنگلوں میں جاتے ہیں, کئی حادثات ہو جاتے ہیں, ان کو ہرن اور انسان کے اندر پتہ نہیں لگتا. یہ انسان اور ہرن میں فرق نہ کر سکے اور کہے یہ میرے پاس بھی بینائی اور خدا بھی دیکھنے والا ہے, اس ہم برابر ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, مزے کا خیل بات ہو جائے گی. تو جو جہاں مشابہت ہے وہاں بھی محدود دائرہ میں ناپی مشابہت ہے, اور جہاں مشابہت نہیں ہے تنزیہی صفات میں, مثلا خدا تعالیٰ عظیم ہے, اس عظمت کو کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایک, یہ جو کائنات ہے یہ خدا تعالیٰ کا وجود جہاں اپنے جلوے ظاہر کر رہا ہے, اس کو میں کیا کہوں. اب کائنات کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی لفظ نہیں آ رہا. بہرحال کائنات اس میں ایک ذرے کے برابر ہے اور اس میں مخلوق کوئی نہیں, لیکن خدا تعالیٰ کی صفات کے جلوے ہر وقت رہے ہیں. علیہ السلام فرماتے ہیں, اور خدا کا تمام مخلوقات سے وراء الورا ہونا اور سب سے برتر اور اعلیٰ اور دور تر ہونا اور اس تنزہ اور تقدس کے مقام پر ہونا جو مخلوقیت سے دور ہے, تو عرش کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ صفت ہے عرش, اس صفت کا نام تنزیہ صفت ہے, اور خدا نے قرآن شریف میں اس لیے اس صفت کا ذکر کیا تا وہ اس سے اپنی توحید اور اپنا وحدہ لا شریک ہونا اور مخلوق کی صفات سے اپنی ذات کا مزدہ ہونا ثابت کرے. مگر آپ فرماتے ہیں, غور سے سنیں, بڑا عجیب اصطلاح, تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو. تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو, اس میں ہرگز نہیں پاؤ گے کہ عرش بھی کوئی چیز محدود اور مخلوق ہے. قرآن شریف میں لفظ کا جہاں جہاں استعمال ہوا ہے, اس سے مراد خدا کی عظمت اور جبروت بلندی ہے. اسی وجہ سے اس کو مخلوق چیزوں میں داخل نہیں کیا. بہرحال مختصر میں نے عرش کے متعلق بتا دیا, کہیں الجھ جائے گئی تو اس کو سمجھا دیں کہ عرش خدا تعالیٰ کی تنزیہی صفات کا نام ہے اور کوئی مخلوق نہیں, نہ خدا مخلوق ہے کہ اس کو کسی تخت پوش کی ضرورت تھی جہاں وہ بیٹھ جائے. اور کچھ باتیں اللہ کی خدائی تو غیر محدود ہے, بولتے ہیں کہ زندگی رہی. اب 4 بج گئے ہیں اور میں بھی تھوڑا سا تھک گیا ہوں, اس لیے آپ دعا کریں گے. دعا ہماری جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ بڑی وسعتوں والی دعا ہے. یعنی جب یہ کہا اللہ نے کہ ہر ایک سے پیار کرنا, کسی سے دشمنی نہ کرنا, تو ہماری دعا کے دائرہ میں ساری دنیا آ جاتی ہے. سارے انسان نہیں میں کہہ رہا, ساری دنیا آ جاتی ہے, ساری کائنات آ جاتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رحمت للانسان کی شکل میں نہیں پیش کیا, بلکہ رحمت للعالمین کی شکل میں پیش کیا ہے. تو ہمارا یہ حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے
اور کائنات کی ہر شے کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ مثلاً شے میں سے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایٹم کے ذرے کا یہ حق ہے کہ جماعت احمدیہ خدا کے حضور عاجزانہ دعا کرے، اور ایٹم کے ذرے کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ دعا کرو کہ اے خدا انسان کو ایٹم کے طاقت کا غلط استعمال سے بچا، تاکہ ایٹم کے ذرے کو دکھ نہ پہنچے کہ خدا نے مجھے پیدا تو خدمت کے لیے کیا گیا تھا اور بنا دیا مجھے انسان کے ہاتھ نے انسان کا دشمن۔ تو اسلام نے یہ اعلان کر کے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ، بہت سے احسان ہیں، ایک بڑا احسان کائنات کی ہر شے پر یہ کیا کہ ان کے حقوق محدود کر دیے، مبین کر دیے، بیان کر دیے اور محفوظ کر دیے اپنی اس عظیم شریعت کے اندر۔ تو دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر حصے کو اس کا حق ادا ہو جانے کے سامان پیدا کرے کہ انسان غلط استعمال سے ان کے حقوق کو غصب کرنے والا نہ ہو۔ پھر چونکہ وہ انسان کے لیے بنائی گئی ہے یہ ساری مخلوقات، انسان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے یا کسی غیر کے ہاتھ سے ہلاکت کا منہ نہ دیکھیں، بلکہ حیات اور زندگی اور خدا تعالیٰ کا پیار اور خدا تعالیٰ کا نور اور خدا تعالیٰ کا حسن دیکھنے والے ہوں، اور اپنی بدقسمتی سے نجات حاصل کر کے اور آزاد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وہ وارث بنیں۔ پھر وہ ہیں ہم سب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، ہم سب کا یہ حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں اور کبھی بھی امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں نظر انداز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے خوشحالی کے سامان پیدا کرے، اور مختلف وقتوں میں جو انسانی زندگی میں سختیاں اور مصیبتیں آ جاتی ہیں، کبھی اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی، کبھی غیروں کے منصوبوں کے نتیجہ میں، وہ سب سختیاں اور وہ سب مصیبتیں خدا دور کر دے، اور وہ بشاشت، وہ انشراح صدر جو ایک مسلم کے سینہ میں پیدا ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے، وہ انشراح صدر پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دل میں بشاشت ایمانی پیدا ہو جائے وہ ہلاکت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ تو سب کے دلوں میں یہ بشاشت پیدا ہو، ہم اپنے رب کریم کے احکام کو سمجھنے والے اور یاد رکھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور پھر یہ جماعت احمدیہ ہے، تعداد میں مختصر سی جماعت، اگر سارے انسانوں کے مد میں شمار کی جائے تو بہت کم ہے، ہم مانتے ہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں اس سے تسلیم کرنے میں، تھوڑے ہیں تعداد میں۔ پیسے کے لحاظ سے دنیا میں ایسے لوگ ہوں کہ جن کی دولت جماعت احمدیہ کی ساری دولت سے بھی زیادہ ہے، لیکن جن کی خوشیاں جماعت احمدیہ کی خوشی سے کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، مالی لحاظ سے تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں نہیں سمجھتی، یہ دنیا کی بدقسمتی ہے۔ دنیا ہمیں نہیں سمجھتی، سے ہمیں دیکھتی ہے، ہم انہیں سمجھتے ہیں اور درد سے ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا کرے اور ہمیں توفیق دے جو ان کے حق ہیں وہ ہم ادا کریں، اور جو ہمارا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرے کہ جو اس سے ملے گا پھر ہمیں کسی اور کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اور مل رہا ہے۔ جو دور بھی نگاہ رکھتے ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا،
جو نوجوان ہیں انہیں میں کہتا ہوں، جماعت احمدیہ کی زندگی میں ایک انقلاب دین برپا ہو چکا۔ دنیا جماعت احمدیہ کی عظمت اور ان کے اخلاق کو دیکھ کے، ان کے رعب کو جو ان پر پڑتا ہے، اس سے متاثر ہونی شروع ہو گئی۔ ہماری باتوں کو یہ عیسائی دنیا سمجھتی نہیں، مانتی بھی نہیں، سمجھیں گے تو مانیں گے نا، لیکن ہمیں وہ سمجھنے اور ماننے لگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں عجیب قوم ہے یہ۔ ڈیٹن کے میئر نے مجھے کہا کہ کس قسم کے آدمی آپ پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو اینگلو امریکن احمدی ہوئے، جب کوئی احمدی ہو جاتا ہے اس کی کوئی اخلاقی شکایت ہمارے پاس نہیں پہنچتی میرے دفتر میں، لیکن جو دوسرے ہیں وہ ایک ایک آدمی کی ایک سے زیادہ شکایتیں روز ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کا بٹوا چھین لیا، کوئی اور حرکت کر رہی ہے۔ صاف ستھرے جسم، صاف ستھرے دماغ، صاف ستھرے کپڑے، اخلاق اچھے، روحانیت میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتے ہی چلا جائے۔ بڑی عجیب قومیں یہ پیدا ہو رہی ہیں، تھوڑے ہیں امریکہ میں لیکن لاکھوں کی تعداد میں افریقہ میں۔ پہلے وہ بلیک کہلاتے تھے، آج وہ نورانی بن گئے ہیں۔ ایسی انقلابی تبدیلی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے ہمارے احمدیوں کی زندگی میں، اور وہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ مجموعی لحاظ سے ملین ہوں گے، اور قربانی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے والے، تسبیح اور تحمید کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے، اللہ اور محمد کے عاشق، ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، اور جو دوسرا حق تھا حقوق العباد، اپنے ملک میں دوسروں کی خدمت کرنے والے۔ ایک نئی قوم آ گئی ان علاقوں میں۔ آدمی سمجھتا نہیں کہ وہاں کے رہنے والے ہیں، سمجھتا ہے شاید آسمانوں سے خدا نے ان کو اتارا ان شہروں، ان ملکوں کی کے باشندوں کی بہبود کے لیے، اور ان کو اٹھا کے خدا کے پیار کی رفعت تک پہنچانے کے لیے۔ تو انقلاب عظیم پا ہو چکا، حرکت میں ہے، اور اس میں مومنٹم پیدا ہو رہا ہے، یعنی حرکت جو ہے روز بروز تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوگی۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا بھی اعلان کیا کہ میرے منصوبوں میں کوئی ماں جایا مجھے ناکام کرنے والا نہیں پیدا ہوا۔ جو خدا نے کہا وہ ہوگا۔ آپ نعرے لگا لو تھوڑے سے دعا سے پہلے۔ ہمارے اپنے ملک میں کچھ دکھیا مہاجر افغانستان کے ہیں، حکومت وقت ان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کرے کہ ان مہاجروں کی تکلیف دور ہو، اور پھر اپنے وطنوں میں، اپنے گھر میں جا کر عزت کی زندگی گزارنے لگیں۔ اور ایک اور گروہ وہ بٹ گیا مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے علاقے میں، وہ بھی بڑے مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں کو بھی دور کرے اور ان کی خوشحالی کے بھی سامان پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم کبھی ایک لحظہ کے لیے بھی اسے بھولیں مت، ہمیشہ ہم یاد رکھیں اسے، اور وہ بھی ہمیں کبھی نہ بھولے، اور ہماری حفاظت کرتا رہے، ہمارے دلوں کو اور زیادہ منور کرتا رہے، ہمارے اخلاق پر اسلام کا اور زیادہ حسن پیدا کرتا رہے، اور ہمیں اپنا بنا لے اور کسی اور کا محتاج نہ بنائے،
اور کمزور ہاتھوں نے جو اس کا مضبوط دامن پکڑا ہے وہ اپنا دامن جھٹک کے ہمیں پرے نہ پھینک دے بلکہ اور قریب لے آئے. آؤ آپ دعا کر لیں. اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ناصر ہو.